مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا ہی چکر ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان سے کچھ برآمد بھی ہوا؟ میں نے پوچھا۔ 1-2 موریں برآمد ہوئی تھیں، باقی چیزیں وہ لوگ آگے نکال چکے تھے۔ پھر بہتر ہے کہ تم ابھی فون نہ کرو، عمران نے مشورہ دیا۔ کیا مطلب؟ امتیاز نے پوچھا۔ جلد بازی میں کام پکڑا جائے گا، پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور کون سے کھلاڑی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بس 1-2 لوگوں کا کام ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اس سلسلے میں ان تینوں کے درمیان تھوڑی سی گفتگو مزید ہوئی۔ پھر عمران نے ایک دلیرانہ بلکہ حیران کن فیصلہ کیا۔ کم از کم میرے لیے تو یہ حیران کن ہی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اور اقبال ابھی دیوار پھاند کر زلیخا اور شیدے کے گھر میں داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطرناک کام تھا، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک اس بارے میں مزید تبادلہ خیال ہوا، اس میں نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کام کل پر چھوڑ دیا جائے۔ امتیاز کو معلوم تھا کہ سراج بس آج کی رات یہاں ٹھہرے گا اور کل زلیخا کے گھر میں زلیخا اور اس کے بیمار خاوند کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ زلیخا کا ایک بھانجا ہوگا، اس کا کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے رات کا باقی حصہ امتیاز کے گھر میں ہی گزارا۔ امتیاز کی بیوی نے ہمارے لیے 2 نئے لحاف نکال دیے تھے۔ ہم سوئے تو صبح 10-11 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلی۔ دھوپ پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ امتیاز کے دونوں بچے صحن میں کھیل کود کر رہے تھے۔ باپ کی طرح وہ بھی خوب فروا تھے اور ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے گول مٹول بچوں کی طرح تھے۔ کچھ دیر بعد ایک گرما گرم دیہاتی ناشتے نے ہمارا استقبال کیا۔ دیسی گھی کے بھاری بھرکم پراٹھے، انڈوں کا آملیٹ، سوجی کا باداموں والا حلوہ اور دودھ پتی چائے۔ ساتھ میں ریڈیو پر پنجابی گانے نشر ہو رہے تھے۔ امتیاز اور اس کی بیوی میں دلچسپ نوک جھونک بھی جاری تھی۔ عمران بھی گاہے بگاہے اپنی کہکا بار باتوں کی پھول چھڑیاں چھوڑ رہا تھا۔ اس ماحول میں مجھے اپنی ذاتی تلخیاں کسی حد تک بھولی ہوئی تھیں۔ ویسے بھی میں سکون بخش گولیاں باقاعدگی سے لے رہا تھا۔ ان کے سبب دماغ پر ایک غفلت آمیز دھند چھائی رہتی تھی اور اپنے بے پناہ غم کی دھار مجھے ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عمران نے سب سے پہلے موبائل فون پر اپنے سرکس کے اسسٹنٹ مینیجر عباس سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں لاہور سے باہر ہے، اس لیے آج شو میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس اطلاع کے بعد وہ کچھ ایزی نظر آنے لگا۔ اقبال، امتیاز اور عمران میں ایک بار پھر یہاں کی پراسرار صورتحال کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ امتیاز نے بتایا کہ محکمہ آثار قدیمہ کا دفتر یہاں سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ موجودہ افسر خاصا ایماندار اور سخت گیر ہے۔ وہ کسی قسم کی بے قاعدگی برداشت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے نوادرات کے متلاشی خوف زدہ رہتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو اگر ٹیلوں سے کبھی کبھار کوئی چیز مل جاتی ہے تو خود جا کر دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت اقبال باہر کا جائزہ لینے کے لیے چلا گیا۔ 2-3 بجے کے قریب واپس آیا۔ اس نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ لو جناب، سراج واپس جانے کے لیے تیار ہے، تو اس کے ساتھ ایک بندہ بھی ہے، گاڑی کو کپڑا وغیرہ مارا جا رہا ہے۔ اب بھی کوئی بوری وغیرہ ہے گاڑی میں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں جی، 5 بوریاں ہیں، میں نے گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے خود دیکھی ہیں۔ اسی دوران میں گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی دور افتادہ آواز آئی۔ اندازہ ہوا کہ سراج روانہ ہو رہا ہے۔ 2-3 منٹ بعد سراج کا سوزوکی ڈبہ گلی میں سے گزرا۔ عمران کی طرح میں نے بھی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ سیٹ کا ساتھی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سیٹ ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس نے اسے صاف پہچانا، تاہم بوریاں وغیرہ نظر نہیں آئی۔ اندازہ ہوا کہ بوریاں رکھنے کے لیے ڈبے کی پچھلی نشست نکال دی گئی ہے۔ گاڑی کے پچھلے حصے کے ڈینٹ وغیرہ نکلوائے جا چکے تھے، تاہم ابھی اس کی کافی مرمت ہونا باقی تھی۔ سیٹ کا چہرہ دیکھتے ہی مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ میں کافی دیر بالکل گم سم رہا۔ وہ رات خاصی سنسنی خیز رہی۔ عمران کی کئی صلاحیتیں کھل کر میرے سامنے آئیں۔ اس کی غیر معمولی بے خوفی تو مجھ پر پہلے ہی ثابت ہو چکی تھی۔ اب اندازہ ہوا کہ وہ کسی بھی خطرناک کام میں فوری طور پر کود پڑنے اور وقت کے مطابق نہایت تیزی سے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یقیناً اس کے دوست بھی اس کے مزاج کے مطابق ہی تھے۔ رات قریب 11 بجے کے لگ بھگ مجھے پہلی بار پتا چلا کہ عمران گاڑی میں ایک پسٹل بھی رکھ کر لایا ہے۔ وہ پسٹل باہر کھڑی گاڑی میں سے نکال کر اندر لے آیا اور اسے اپنی جیکٹ میں رکھ لیا۔ 8-10 اضافی گولیاں بھی اس نے اپنی جیب میں ڈال لی تھیں۔ جس کے بعد وہ اور اقبال زلیخا کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کپڑے کے ڈھاٹوں میں اس طرح چھپا لیے تھے کہ آنکھوں کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اپنے جسم کے گرد ایک گرم چادر بھی لپیٹ لی۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرے روکنے سے یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ پھر تھرل اور غیر معمولی سنسنی کے متلاشی تھے اور ان کے لیے ایک اچھا یہ موقع تھا۔ عمران میرا کندھا تھپتھپا کر بولا، پریشان نہ ہونا جگر، یہ پستول کسی کو زخمی کرنے یا مارنے کے لیے نہیں ہے، بس اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ میں نے بجھے لہجہ میں کہا، پستول تو پستول ہی ہوتا ہے نا۔ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھنا، میں یہاں ہونے والے کسی بھی معاملے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو مجھے کچھ بھی بتائے بغیر یہاں لائے ہو اور ابھی ان الٹے سیدھے کاموں میں پڑ گئے ہو، وہ جس میں خطرے کی بو آ رہی ہے۔
وہ مسکراتی آواز میں بولا, رات کا وقت ہے, اسٹامپ پیپر مل نہیں سکتا, ورنہ میں ابھی تمہیں اقرار نامہ لکھ کر دے دیتا کہ تم اس مسئلے سے بری و ذمہ ہو. ایک اسٹامپ پیپر سے نہیں, 2 سے کام چلے گا. تم مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ امتیاز نے کہا اور پھر ہنسنے لگا. جب وہ ہنستا تھا تو اس کا پورا جسم ہنستا تھا اور توند کے اندر تو تہلکا سا مچ جاتا تھا. واقعی ہم اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اگر یہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تو وہ بھی لپیٹ میں آ سکتا تھا. کچھ دیر بعد عمران اور اقبال گھر سے باہر نکل کر تاریکی کا حصہ بن گئے. دیہات اور قصبات کی یکبستہ راتوں میں سردی سے بچنے کے لیے اکثر لوگ اپنے چہرے گرم مفلروں اور ڈھاٹوں وغیرہ میں چھپا لیتے ہیں. اس چیز کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. عمران اور اقبال کے جانے کے بعد میں بے چینی کا شکار رہا. امتیاز بھی کسی حد تک مضطرب تھا, تاہم وہ اپنا دل مونگ پھلی اور ریڈیو سے بہلا رہا تھا. اس کی بیوی بچے 2 گھنٹے پہلے ہی سو چکے تھے. 4 دیواری سے باہر سرد ہوا فراٹے بھر رہی تھی. کھڑکی میں سے دور ہڑپا کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے. ان پر مدھم چاندنی بکھری ہوئی تھی. قریباً 1 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا. امتیاز ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا. آنے والا عمران ہی تھا. وہ تیزی سے اندر آیا. اس نے منڈاسا کھولا. اس کا چہرہ اندرونی جوش سے تمتما رہا تھا. لگتا تھا کہ بڑے موڈ میں ہے. آتے ساتھ ہی اس نے میرا بازو پکڑا اور بولا, آؤ میرے ساتھ تمہیں تماشا دکھاؤں. بڑے مزے کا سین ہے, ایک دم 5 سٹار. نہیں, مجھے نہیں جانا, جو دیکھنا ہے تم خود ہی دیکھو. میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اوہو یار, کیا عورت بنے بیٹھے ہو. وہاں کوئی ڈر والی بات نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں تمہیں بلانے نہیں آتا. چلو اٹھو, حیران رہ جاؤ گے تم. میں پہلے ہی بہت حیران ہوں. تم عمران بھائی کو لے جاؤ, میں یہیں ٹھیک ہوں, میں نے بے دلی کے ساتھ کہا. اس نے میری ایک نہ سنی اور کھینچ کر مجھے اٹھا دیا. کسی وقت وہ بالکل ایک تیز سیلابی ریلے کی طرح ہو جاتا تھا. اس کے اندر ایک ایسا محبت بھرا بہاؤ پیدا ہوتا تھا جس کے سامنے رکے رہنا ممکن ہی نہیں رہتا تھا. قریباً 5 منٹ بعد میں عمران کے ساتھ باہر نکل رہا تھا. سرد ہوا سوئیوں کی طرح جسم کے مختلف حصوں پر لگی. عمران نے ایک بڑا مفلر مجھے بھی اس طرح لپیٹ دیا تھا کہ چہرے کا ایک بس چوتھائی حصہ دکھائی دیتا تھا. گلی میں گہری تاریکی تھی. آخری رات کا چاند کسی بدلی میں چھپا ہوا تھا. آوارہ کتوں کی لپیٹ سے بچتے ہم قریباً نصف فرلانگ چلے اور ایک گھر میں داخل ہو گئے. یہی چیدے اور زلیخا کا گھر تھا. چھوٹا سا صحن تھا جس میں اینٹیں لگی ہوئی تھیں. آگے ایک برآمدہ تھا جس پر سردی سے بچنے کے لیے چکیں ڈال دی گئی تھیں. غسل خانے کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جس میں بکری بندھی ہوئی تھی. ہم برآمدے میں داخل ہوئے, پھر ایک کمرے کا آئینی دروازہ کھول کر اندر چلے گئے. اندر بلب کی زرد روشنی تھی. اس روشنی میں نظر آنے والے منظر نے مجھے بری طرح چونکا دیا. مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی صورتحال دیکھوں گا. 26-27 سال کی ایک صحت مند عورت چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. 2 آسن کی رسی نے اسے کافی مضبوطی کے ساتھ چارپائی سے جکڑا ہوا تھا. عورت کے جسم پر عنابی رنگ کے شنیل کا نیا لباس تھا. کانوں میں سونے کے جھمکے چمک رہے تھے. وہ گدرائے ہوئے جسم کی تھی اور رنگ سفید تھا. یہ سفید رنگ ہی تھا جس کی وجہ سے اس کے ایک گال پر نیل گون نشان ثبت ہو کر رہ گئے تھے. یہ نشان تماچے کے لگتے تھے. اقبال پسٹل ہاتھ میں لیے اس کے سرہانے کھڑا تھا. دوسری چارپائی پر 30-35 سال کا ایک کمزور شخص نظر آ رہا تھا. اس کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور شکل سے ہی نظر آتا تھا کہ وہ عرصے سے بیمار ہے. یقیناً یہی چھیدا تھا. اسے باندھا نہیں گیا تھا. وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ اسے باندھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عمران نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے بندھا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا. اس نے آگے جھک کر بڑی محبت سے عورت کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور بولا, پتہ نہیں تو نیک ہے یا نہیں, لیکن شکل سے بد بھی نہیں لگتی. میں تجھے کسی طرح کی تلخی کرنا نہیں چاہتا. میں پھر تجھ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات چھپا مت, اس سے تیرا ہی نقصان ہونا ہے. میں سچ کہتی ہوں, میں کچھ نہیں چھپا رہی. مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا. یہی تو مسئلہ ہے کہ تو سب کچھ نہیں بتا رہی, بیچ بیچ میں سچ چھپا رہی ہے, اور جو کچھ چھپا رہی ہے وہی زیادہ ضروری ہے. میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں. میں کبھی لاہور نہیں گئی, نہ ہی اس نے کبھی مجھے لاہور کے بارے میں بتایا. وہ یہی کہتا تھا کہ رائے ونڈ میں اس کی تھوک کی دکان ہے, چالے دوالے کے دکاندار آٹا چاول وغیرہ لے کر جاتے ہیں. تیرا بھانجا آج کہاں ہے؟ سنا ہے وہ بھی تیرے ساتھ ہی یہاں رہتا ہے. وہ آج اپنے پنڈ گیا ہے, 2-3 دن تک آئے گا. کیا اس کے دماغ میں بھی کبھی یہ نہیں آیا کہ خواجہ جھوٹ بول سکتا ہے, یا اس نے سوچا ہو کہ رائے ونڈ جا کر اس کا پتہ کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ اتنے جوگا نہیں ہے جی. وہ تو بس وہی کرتا ہے جو خواجہ اسے کہتا ہے, اور تم بھی وہی کرتی ہو, بلکہ وہی کرتی رہی ہو. عمران نے مانی کے لہجے میں کہا. زلیخا کے چہرے پر شرمندگی جھلکی. اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ خاوند بھی دوسری طرف دیکھنے لگا. اقبال نے کہا, ابھی تو نے بتایا ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں تو نے سراج سے 40-50 ہزار روپے لیا ہے. تیری الماری میں سے یہ 3,500 نکلا ہے, باقی کہاں ہے؟ باقی وہ کل لے گیا نکال کر, 22,000 روپیہ تھا. وہ روحانسی آواز میں بولی. 2 چوڑیاں بھی تھیں سونے کی, وہ بھی کھینچ کر لے گیا. یہ دیکھو, مرن جوگے نے میری باں چھیل دی ہے. اس نے اپنی سرخ کلائیوں کی طرف اشارہ کیا. عمران نے غور سے اس کی کلائیاں دیکھی اور اس بات میں سر ہلا دیا. اسی دوران میں زلیخا کا شوہر چھیدا کمزور آواز میں بولا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جی,
ख्वाजा ने जो कुछ किया है जबरदस्ती किया है, उसने हमारी कोई पेश नहीं चलने दी। कहता था कि अगर किसी को पता चला तो सबको हथकड़ियां लगेंगी। इमरान बोला, ये जो 50,000 रुपया तेरी बीवी ने इससे लिया है, ये भी उसने जबरदस्ती दिया था, और ये सोने के झुमके, ये चूड़ियां और ये चनेल का कामदार जोड़ा, ये सब जबरदस्ती था। तेरी बीवी की कोई मर्जी नहीं थी इसमें। सीधा जवाब में कुछ नहीं कह सका, बस बगले झांक कर रह गया। इकबाल बोला, तुम दोनों इसमें बराबर के शरीक हो और जो कुछ होगा वो तुम सबके साथ होगा। इमरान ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे साथ वाले दरवाजे के सामने ले आया। ये दूसरे कमरे का दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला तो मैं चकरा कर रह गया। कमरे में फर्श की जगह एक बड़ा कुआं था। बल्ब की मैली सी जर्द रोशनी उस कुएं की गहराई तक पहुंचते पहुंचते बहुत मध्यम हो जाती थी। अगर कोई शख्स बेध्यानी में कमरे के अंदर 2 कदम भी रखता तो इस कुएं नुमा गड्ढे में गिर जाता। ओ खुदाया, ये क्या है? इसीलिए तो कहा था जिगर के सीन देखोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने आगे बढ़कर नजर उड़ाई। उस तकरीबन 8 फुट कुतर के कुएं के अंदर बांस की एक तवील सीढ़ी लगी हुई थी। कुआं 25 फुट से ज्यादा गहरा था। जरा गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि कुएं के अंदर दाएं और बाएं तरफ 2 और गड्ढे भी नजर आ रहे थे, या यूं कहा जाए कि ये कुएं की दीवार में 2 छोटी सुरंगें सी थी। ये सब क्या है इमरान? मैंने तहायुर में डूब कर पूछा। समझो कि ये भी मौत का कुआं है, लेकिन इसकी दीवारें कच्ची हैं, इसलिए इनमें मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। या शायद सेठ सिराज के पास कोई ऐसी मोटरसाइकिल हो जो इसमें चल सकती हो। तो ये सब सेठ सिराज ने किया है। तो और क्या मैंने किया है? वो खबीज पिछले 3-4 महीने से सिर्फ जुलेखा के लिए यहाँ नहीं आ रहा, ये कुआं भी खोद रहा था, मगर अंदाजा यही हुआ है कि उसके लालच की मोटरसाइकिल हड़प्पा के इस कच्चे कुएं में चल नहीं सकी, यानी उसे यहाँ से कुछ नहीं मिला, इसलिए तो वो भुनाया हुआ यहाँ से रुखसत हो गया और जाते जाते अपनी जुलेखा से नकदी शकदी भी छीन कर ले गया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम्हें इत्मीनान से सब कुछ बताता हूँ, पहले इस कुएं की सैर तो कर लो। नीचे उतरोगे? उसने पूछा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा तो ये टार्च पकड़ो, मैं देख कर आता हूँ। मैंने टार्च पकड़ ली और उसका रुख कुएं नुमा गड्ढे में कर दिया। वो सीढ़ी उतर कर नीचे चला गया। तय में लंबे दस्ते वाले 2 खुरपे और कढ़ाइयां पड़ी हुई थी। वो कुएं के अंदर से ही आवाज देकर बोला, ये देखो, ये लोग कस्सी के बजाय इन लंबे खुरपों से खुदाई करते रहे हैं। मकसद यही था कि कस्सी से खुदाई करेंगे तो आवाज पैदा होगी। दाएं बाएं नजर आने वाले दोनों खला उफकी रुख पर ज्यादा गहरे नहीं थे। ये मुश्किल से 10-10 फुट आगे गए होंगे। इनके देखने से अंदाजा होता था कि कारआमद चीजों की तलाश में खुदाई करते हुए दाएं बाएं भी कोशिश की गई है। कुछ देर बाद इमरान सीढ़ी के सहारे बाहर निकला। उसके जूते नम थे, यूं लगता था कि कुएं की तह में थोड़ा बहुत कीचड़ था। ये तो बड़ा अजीब चक्कर लग रहा है, मैंने सरगोशी की। अजीब और दिलचस्प है। इमरान भी धीमी आवाज में बोला, ये बड़ी गलत कार औरत साबित हुई है। इसका इशारा जुलेखा की तरफ था। क्या करती रही है? वो सब कुछ जो हम सोच रहे थे। ये यहाँ सिराज के साथ दादे ऐश भी देती रही है और साथ साथ ये खुदाई वाला काम भी होता रहा है। इसके चोर चीदे को भी सब पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ इसी कमरे में खुदाई क्यों की है? इसकी कोई खास वजह है? मैंने दरियाफ्त किया। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगी, तुम देखते रहो। क्या तुमने जुलेखा के साथ मारपीट की है? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, बस ये जरा ओदम मचा रही थी, इसलिए इसे चारपाई से बांधना पड़ा है। थोड़ी देर के लिए इकबाल ने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था। बहरहाल अब ये काफी हद तक शांत हो चुकी है, लेकिन इसके मुंह पर तो नील से पड़े हुए हैं। लगता है कि उंगलियों के निशान है और इसका होंठ भी एक तरफ से जख्मी है। ये मेहरबानी हमने नहीं, इसके यार सिराज ने की है। कल इन लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ है। सेठ सिराज और उसका साथी शायद अब यहाँ नहीं आएंगे। वो जाते जाते यहाँ से 20-22 हजार रुपया ले गए। इसके अलावा जुलेखा का कुछ जेवर भी। कम अज कम जुलेखा तो यही कह रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ खुदाई के काम में इन लोगों को मायूसी के सिवा कोई खास चीज नहीं मिली और यही वजह है कि यहाँ झगड़ा वगैरह भी हुआ है। हम दोनों वापस पहले वाले कमरे में आ गए। यहाँ सूरत-ए-हाल जूं की तूं थी। जुलेखा टसवे बहा रही थी। इमरान ने एक बार फिर उससे सवालों जवाब शुरू कर दिए। सिराज से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? इमरान ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया ना कि जिस कमरे में खुदाई हुई है वहां से फर्श बैठ गया था। ये पिछली बारिशों के बाद हुआ था। हमने दोबारा फर्श डालने के लिए पहला फर्श तोड़ा। एक तरफ छोटा सा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे से हमें एक पुराना भांडा मिला। ये मिट्टी की गड़वी जैसा था और 3 टोटों में था। हमने इसे सीमेंट से जोड़ा। मेरे भांजे जहाने ने यह बर्तन आशिक मसीह को दिया। आशिक मसीह कभी कभार ऐसी चीजें ले लेता है। उसने इस बर्तन के जहाने को 2500 रुपए दिए। जहाना 2500 रुपए लेकर ही बड़ा खुश हुआ, पर हमें पता था कि यह बर्तन 2500 से कहीं ज्यादा रकम का होगा। आशिक मसीह ऐसी चीजें लाहौर ले जाता है और ज्यादा पैसों में बेच देता है। हमें बाद में पता चला कि ये चीजें ख्वाजे को देता है, जिसे तुम लोग सिराज बता रहे हो। इसका असली नाम सिराज ही है। तुम आगे बताओ, इमरान ने कहा। आशिक मसीह जब सिराज के पास बर्तन लेकर गया तो उसे देखकर सिराज वगैरह का शौक एकदम बढ़ गया। दरअसल सिराज के साथ जो ये बंदा कल यहाँ आया था वो इन बर्तनों और मूर्तियों वगैरह के बारे में बड़ा कुछ जानता है। इसका नाम आरिफ खान है। उसे खान कहते हैं।
اسے ان پرانی چیزوں کی اصل قیمت کا بھی پتہ ہے، اور اصل میں یہی عارف خان ہے جس نے خواجہ کو لالچ دیا اور بتایا کہ جہاں سے یہ گڑوی ملی ہے وہاں اور چیزیں بھی ہوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ عارف خود تمہارے پاس آیا یا سراج یہاں پہنچا؟ دونوں یہاں آئے تھے جی، ان دنوں چیدہ اسپتال میں تھا، گھر میں میرے اور میرے بھانجے جانے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ خواجہ نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور کے قریب رائے ونڈ میں کاروبار کرتا ہے۔ اس نے عارف خان کو اپنا ملازم بتایا۔ اب پتہ نہیں کہ خواجہ کی طرح عارف خان بھی اصلی نام ہے یا جھوٹا ہے۔ بہرحال ان دونوں نے کہا کہ جہاں سے گڑوی ملی ہے وہاں اگر اور کھدائی کی جائے تو اور چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، سرکاری بندے ہر وقت یہاں نظر رکھتے ہیں، چوکیدار بھی گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ خواجہ اور عارف خان پہلے لالچ دیتے رہے، پھر ڈرانے دھمکانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھانجے جہانے کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے کیونکہ اس نے یہ گڑوی ناجائز طور پر نکالی اور بیچی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں ان کی بات مان لوں۔ میں اکیلی اور آزاد تھی جی، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ جہانا گڑوی بیچ چکا تھا۔ عاشق مسیح نے اسے 2500 روپے کی وصولی پر انگوٹھا بھی لگوا لیا تھا۔ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ اس کے بعد خواجہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ عارف خان بھی ہوتا تھا۔ چیدہ اسپتال سے واپس تو آ گیا تھا، خواجہ نے اس کو بھی ڈرایا دھمکایا اور پھر انہوں نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ کھدائی کون کرتا تھا؟ عارف خان اور جہانا۔ سب سے بڑا مسئلہ مٹی چھپانے کا تھا۔ پہلے تو خواجہ تھوڑی بہت مٹی چھت پر ڈالتا رہا اور ویڑے کی بڑی کیاری میں پھینکواتا رہا، پھر اس نے رستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کھدائی سے نکلنے والی مٹی بوریوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں لاہور لے جاتا تھا یا راستے میں کہیں پھینکتا تھا۔ بہرحال یہاں تو اپنی سفید گاڑی میں بھر کر لے جاتا تھا۔ محلے میں یا اڑوس پڑوس میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ کھدائی کر رہے ہو؟ اقبال نے پوچھا۔ خواجہ کھرپوں سے کھدائی کرواتا تھا۔ یہ کام جب بھی ہوا رات کو ہوا۔ دن کے وقت ہم اس کمرے کو تالا لگا چھوڑتے تھے۔ عمران ٹارچ کی روشنی زلیخا کے گورے چٹے چہرے پر ڈال کر بولا، زلیخا بی بی، یہ بات ماننے والی ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگوں نے اتنی کھدائی کر لی اور تمہیں یہاں سے ملا کچھ نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جی، گڑوی کے بعد یہاں سے ایک بھی کام کی شے نہیں ملی۔ خواجہ ہم سے کہتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، گڑوی بھی یہاں سے نہیں نکلی ہوگی، ہم نے کسی کی چرائی ہے یا کہیں اور سے نکالی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھدائی کرتے ہوئے یہاں سے کچھ نکلا ہو مگر ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے کہ سراج اور عارف نے تم سے چھپایا ہو۔ اللہ کی اللہ ہی جانے جی، پر میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جب بھی کھدائی ہوتی تھی چاندنا ساتھ ہوتا تھا، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اسے پتہ چل جاتا۔ بات کرتے کرتے زلیخا کے ایک گال پر چھوٹا سا گڑا پڑتا تھا اور قدر خوبصورت نظر آنے لگتی تھی۔ وہ عاشق مسیح اب کہاں ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ اس پر جھگڑے اور ناجائز اسلحے کا کوئی کیس بنا ہوا ہے جی، آج کل وہ گھر سے غائب ہے، 3-4 مہینے سے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اگلے 1 گھنٹے میں عمران اور اقبال اس زلیخا نامی عورت سے مسلسل سوال و جواب کرتے رہے۔ اس ساری گفتگو سے جو کچھ معلوم ہوا اور جو کچھ ہم نے اخذ کیا وہ کچھ اس طرح تھا۔ زلیخا ہوشیار عورت تھی، وہ جو یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس نے خوفزدہ ہو کر سراج وغیرہ کا ساتھ دیا غلط تھی۔ ممکن ہے اس پر تھوڑا بہت دباؤ بھی ہو مگر اس کے ملوث ہونے کی اصل وجہ اس کا لالچ اور اس کی عیش پسندی تھی۔ سیٹ سراج نے زلیخا کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اسے بڑی ہوشیاری سے شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف یہاں زلیخا کے ساتھ اپنی راتوں کو گرم کر رہا تھا بلکہ نوادر کی تلاش میں کھدائی بھی کرواتا جا رہا تھا۔ زلیخا کو اپنے لاغر خاوند کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا گھر میں موجود ہونا یا نہ ہونا زلیخا کے لیے برابر تھا۔ بھانجا جہانا بھی ایک نمبر کا بے غیرت تھا، اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ماسی کیا کرتی ہے۔ اسے بس نشے پانی سے مطلب تھا اور یہ نشہ اسے وافر مل رہا تھا۔ اس کی جیب بھی سراج کی مہربانی سے ہمہ وقت گرم رہتی تھی۔ جب سراج اپنے سوزوکی ڈبے پر یہاں آتا تھا تو اکثر عارف بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ عارف اور جہانا دونوں کھدائی میں مصروف رہتے تھے اور سراج علیحدہ کمرے میں زلیخا کے ساتھ مصروف وقت گزارتا تھا۔ اس نے زلیخا کو مٹھی میں رکھنے کے لیے سونے کی چوڑیاں دی تھیں اور ہر ہفتے نقد پیسے بھی دیتا تھا۔ زلیخا ان عورتوں میں سے تھی جنہیں سونے کی چمک دکھا کر اور نوٹوں کی کڑکڑاہٹ سنا کر کسی بھی کام پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ سیٹھ جیسا امیر کبیر شخص اگر ہفتے میں 2 بار لاہور سے چل کر یہاں پہنچتا تھا اور اس سارے معاملے میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا تو پھر سے یہاں سے غیر معمولی فائدے کی بھی توقع رہی ہوگی۔ یہ فائدہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگا۔ لیکن جو دن گزرتے گئے سراج اور عارف خالی کمرے کے اندر کھدائی سے مایوس ہوتے گئے۔ انہیں کوئی خاص چیز نہیں مل سکی تھی۔ اس کے بعد سراج زلیخا کے ساتھ بھی سرد مہری سے پیش آنے لگا۔ زلیخا کوئی ایسی کور پری نہیں تھی کہ وہ اس پر فدا ہو جاتا، وہ تو فقط اپنے مطلب کے لیے اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ 8-10 روز پہلے سراج نے عارف خان کے ساتھ ساتھ زلیخا اور اس کے خاوند کو بھی سلواتیں سنائی اور انہیں کہا کہ انہوں نے اس کا وقت برباد کیا ہے۔ کل یہ جھگڑا مزید بڑھا۔ زلیخا کے بیان کے مطابق اس کے خاوند کے ساہیوال کے اسپتال میں 2-3 ٹیسٹ ہونے تھے، اسے پھپڑوں میں پانی کی شکایت تھی۔ زلیخا نے سراج سے کچھ پیسے مانگے، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر جلاٹ میں زلیخا کو تمانچے مارے جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ اس نے زلیخا کی چوڑیاں بھی اتروا لی اور اس کی الماری کے اندر کے کھانے سے 20-22 ہزار روپے بھی نکال لیے۔ زلیخا نے بہت واویلا کیا کہ وہ اب کیا کرے گی۔
وہ جو اتنا بڑا گڑھا اس کے گھر میں کھود دیا گیا ہے وہ کیسے بھرا جائے گا؟ اور اگر گڑھا ایسے ہی رہا تو کب تک چھپا رہے گا؟ اور اگر گھر کی بنیادوں کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ان ساری معلومات کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ سیٹھ سراج اور عارف خان وغیرہ نے جہاں جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے جا چکے تھے، اور جاتے جاتے زلیخا وغیرہ کو بھی سخت خفا کر کے گئے ہیں۔ عمران کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ بڑی چابک دستی سے زلیخا اور چیدے کو یہ باور کروا چکا تھا کہ ان کا تعلق پولیس سے ہے اور وہ ایک خفیہ اطلاع پر یہاں پہنچے۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا اور خاص طور سے اس کا شوہر چیدہ بہت سہمے ہوئے تھے۔ ممکن تھا کہ شروع میں زلیخا نے کچھ اکڑ دکھائی ہو، لیکن اب وہ بھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بول رہی تھی اور ہر سوال کا جواب فر دے رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے آنے سے پہلے عمران اور اقبال نے ان میاں بیوی کو اس معاملے میں معافی دینے کا تاثر دیا تھا۔ زلیخا تو کافی دیر سے ٹسوے بہا رہی تھی۔ اب مجھے چیدے کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک سیاہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا تھا اور پھر پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگتا تھا۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں واقعی پولیس والے ہو تو پھر تم عام کپڑوں میں کیوں آئے ہو اور تم نے اپنے منہ کیوں چھپائے ہوئے؟ اب ہمیں کیا پتا کہ تم واقعی پولیس والے ہو یا نہیں؟ اگر ہم تمہاری وجہ سے کسی اور چکر میں پھنس گئے تو ہوشیار عورت ہو۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اگر اس ہوشیاری میں سے کچھ ہوشیاری پہلے دکھائی ہوتی تو سراج کے جال میں نہ آتی۔ لگتا ہے کہ اس وقت تمہاری ہوشیاری پر ٹھپا لگ گیا تھا اور آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھر اقبال سے مخاطب ہو کر بولا، دکھاؤ بھائی اس ہوشیار عورت کو اپنا کارڈ۔ اقبال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکال کر زلیخا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پتہ نہیں کس محکمے کا کارڈ تھا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ زلیخا اور چیدے کی خاک سمجھ میں آنا تھا، دونوں ہی کچھ کونٹوں پر زبان پھیر کر رکھے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بی بی صاحبہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو پھر علاقہ انچارج سے فون پر آپ کی بات کروا دیتے ہیں، یا پھر ایس پی صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ خود یہاں آ کر آپ کے پاس حاضری لگوا جائیں۔ نہیں، ہم آپ پر شک تو نہیں کر رہے جی، بس اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی اور مصیبت نہ آ جائے۔ زلیخا کا شوہر چیدہ منمنایا۔ زلیخا نے عاجزی سے کہا، ہم بڑے بیچارے لوگ ہیں پرا جی، ہم میں تھانے کچہریوں کی ہمت نہیں ہے، آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، بس ہم پر اس معاملے کا بوجھ نہ پڑے۔ ہم تو یہی چاہتے تھے، پر اب تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم لوگ خوار ہونے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ یہ بڑا سخت کیس ہے بی بی، یہ جو تمہارا گھر شہر ہے نا، یہ بس 4-6 مہینے میں بک جانا ہے، اور یہ جو تیرے پنڈے پر چربی چڑھی ہوئی ہے نا، یہ بھی پگھل جانی ہے سینٹرل جیل میں۔ عمران کا انداز جلالی تھا۔ مجھے معافی دے دو صاحب جی، میں نے تو بس یوں ہی بات کی تھی، آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ خواجے اور اس کے یار کو ہتکڑیاں لگیں، اللہ کرے ان کے جنازے نکلیں جیل کے اندر سے۔ اس خواجے نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کل جہانے اور چیدے کے سامنے مجھے ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہیں، مجھے چیزیں ماری ہیں، میری قمیض پھاڑی ہے، آپ خود دیکھ لیں جی، وہ سامنے الماری میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی۔ اس کے آنسو ہمدردی کے طالب تھے۔